السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراک فی العادت کی تردید کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے۔ ابو داؤد شریف کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اخرجہ ابو داؤد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید مجذوم فوضعها معه فی القصعة وقال کل ثقة باللہ وتوکلا علیہ۔ ابو داؤد کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ اور بھی حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کے ہاتھ کو پکڑا، فوضعها معه فی القصاۃ، اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنے ساتھ کھانے کے برتن میں رکھا۔ قصعہ کھانے کا برتن۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ثقة باللہ وتوکلا علیہ، کل کھاؤ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اوپر جو حدیث بیان کی گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا عدویٰ ولا حامہ ولا سفرہ، یعنی متعدی بیماری نہیں ہوتی ہے یا چھوا چھات نہیں ہوتی ہے، اس کی تائید میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ اس حدیث کا معنی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چھوا چھات نہیں ہوتی ہے، متعدی بیماری نہیں ہوتی ہے، اور اس حدیث میں یہی بات بیان کی گئی ہے، دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ بس یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہاں عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ یاد رہے ابو داؤد کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث علماء اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ چنانچہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، لا یثبت ولا یصح، کہ یہ ثابت نہیں ہے اور صحیح نہیں۔ اسی طرح سے اس روایت کو علامہ البانی وغیرہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس معنی اور مفہوم کی جو روایات اس پہلے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوا چھات نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی بیماری اڑ کر کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے اپنی مرضی سے، تو یہ حکم اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا اور صحیح احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ روایت اگرچہ کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن جو معنی اور مفہوم اس کا بنتا ہے وہ اور دوسری صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدویٰ ولا طیرہ وغیرہ کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ یاد رہے اس تعلق سے کہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی احادیث مروی ہے، اور دو طرح کی احادیث جو مروی ہیں ان میں سے ایک تو یہی ہے
جو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، ایک اس سے پہلے بیان فرمائی لا عدو ولا طیرہ، اور دوسری یہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ایک ہی پیالی میں۔ اور اسی طرح سے اس کے مقابلے میں اور بعض روایات ہیں، جیسے کہ بخاری اور اسی طرح سے دیگر کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ مجذوم یعنی کوڑی سے ایسے بھاگو جس طرح سے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس کے قریب نہ جاؤ۔ یا اسی طرح سے مسلم شریف میں یہ ابو داؤد اور ان کے علاوہ کئی اور حدیث کی کتابوں میں یہ قصہ مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ثقیف کا جو وفد آیا تھا اس میں ایک کوڑی آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہلوا بھیجا کہ ہم نے تم سے بیعت لے لی ہے اور تم واپس چلے جاؤ، یعنی اسے قریب آنے نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسے ہی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمان ہونے کی لے لی۔ تو یہ روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ کوڑھی یا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو اس تعلق سے علماء اور محدثین اور مفسرین کے درمیان میں کیا تطبیق ہوگی اس کو لے کر اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جو کوڑی سے بھاگنے کا حکم ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو ثقیف کے کوڑی کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یہ حکم منسوخ ہے، یعنی پہلے یہی حکم تھا لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ دوسرا حکم دیا، اور وہ یہ کہ متعدی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، کوئی چھوا چھات والا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سلف کی ایک بڑی جماعت جو ہے اسی بات کی قائل چلی آ رہی ہے، لیکن اس کے تعلق سے بہتر اور درست بات یہ ہے کہ دونوں احادیثوں میں جمع اور تطبیق کی صورت اختیار کی جائے، یعنی کوئی ایسا پہلو اختیار کیا جائے دونوں احادیث میں عمل ممکن ہو، کیونکہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ یہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب احادیث میں تطبیق کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور یہاں تطبیق کی گنجائش ہے، اور علماء نے جو تطبیقات اس تعلق سے دی ہیں ان میں سے ایک تطبیق یہ بھی دی ہے اور یہ بھی بات کہی ہے کہ جو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ استحباب کے لیے ہے، یہ استحباب کے لیے، یعنی اگر کوئی دور رہنا چاہتا ہے ایسے آدمی سے تو وہ دور رہے۔ اور دور رہنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کے ذہن میں کہیں یہ خدشہ پیدا نہ ہو جائے اگر اللہ رب العالمین کی مرضی سے اسے بیماری لاحق ہو گئی کہ یہ بیماری مجھے اس مریض کی وجہ سے لاحق ہو گئی، آئی بات سمجھ؟ تو کہیں یہ خدشہ نہ لاحق ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دور رہو تو زیادہ تمہارے لیے اچھا اور بہتر ہے۔ اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوڑھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے یا یہ بات کہی ہے یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیماری متعدی نہیں ہوا کرتی ہیں، تو یہ بیان جواز کے لیے ہے، یہ بیان جواز کے لیے یعنی جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی کھانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ اس کا مضبوط ہے تو وہ کھا سکتا ہے، اس کا اعتماد اور بھروسہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی بیماریاں دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بیماری نہیں دے سکتا ہے، تو وہ بیٹھ کر کھا بھی سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔
حرام اور ناجائز نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ تو یہ ان احادیث کے درمیان میں علماء نے تطبیق دی ہے اور اس سے دونوں احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے بیماریاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان کی آزمائش کے لیے دیتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے کبھی بیماریاں عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر بھی اللہ رب العالمین دیتا رہتا ہے۔ تو یہ بیماریاں اللہ کی مرضی سے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اسے بیمار کرتا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے بیماری دوسرے پر نہیں چلی جاتی ہے اور وہ آدمی بیمار نہیں ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ ایک بنیادی بات سمجھ لینا چاہیے کہ بیماریاں یہ اللہ رب العالمین ہی کی مرضی سے ہوتی ہے، لیکن اس نے اسباب بھی بنائے ہیں اور بندوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو بیماریوں کے اسباب ہیں ان سے بچتا رہے، ان سے دور رہے، اپنے آپ کو ہلاکت اور پریشانی میں نہ ڈالے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، بیماریاں ہیں جہاں، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ابھی کورونا کا دور چل رہا ہے، تو یہ وبائی شکل اختیار کر گیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کوئی آدمی ایسی جگہ نہ جائے جہاں اس طرح کی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اگر وہ پہلے سے وہاں موجود ہے تو وہ وہاں سے نہ نکلے۔ آئی بات میں؟ کیونکہ اگر وہ وہاں جائے گا اور اتفاقاً وہ اس بیماری میں گرفتار ہو گیا تو اس کے ایمان میں یہ کمزوری آئے گی کہ میرا یہ بیمار ہونا اس وجہ سے ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، یا اسی طرح سے وہاں سے کچھ لوگ دوسری جگہ جائیں گے تو دوسری جگہوں پر وہ بیماری اور وبائیں ان لوگوں کے سبب سے اللہ رب العالمین کی مرضی سے پھیل سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم یہی دیا ہے، لیکن کبھی کبھی بغیر اسباب کے بھی اللہ رب العالمین کسی کو بیماری دے دیتا ہے، کوئی سبب بھی نہیں ہوتا ہے پھر بھی اسے بیماری دے دیتا ہے۔ تو بیماریاں دینا یا شفا دینا یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ کفار اور مشرکین کے جو عقائد تھے اس تعلق سے، ان عقائد کی یہاں اصل میں تردید کی جا رہی ہے کہ کوئی بیماری اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے کو لاحق نہیں ہوتی ہے، کسی دوسرے کو بیمار نہیں کرتی ہے۔ آئی بات میں؟ مؤلف رحمہ اللہ نے فائدے کے تحت یہاں بیان فرمایا اس حدیث کے تحت، یعنی ہم کو اللہ پر اعتماد ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عمل اختیار کیا کہ ایک کوڑھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں یعنی ہم کو اللہ پر اعتماد اور اسی پر بھروسہ، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے تندرست، ہم کسی بیمار کے ساتھ کھانے سے پرہیز نہیں کرتے۔ یعنی اگر کسی کا ایمان اس درجے کا ہے تو وہ کسی کے ساتھ کھا لے، اسے کوئی پریشانی نہیں، کوئی یہ حرام اور ناجائز کام تو ہے نہیں، اور بیماری لگ جانا نہیں جانتے، اور ہم اسے بیماری لگ جانا نہیں جانتے، یعنی کوئی بیماری کسی کے جسم سے یا کہیں سے ہمارے جسم میں آ گئی یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بیماریاں آئی ہیں اللہ رب العالمین کی مرضی سے، یہ ہے ہمارا اعتماد اور یہ ہے ہمارا بھروسہ۔ تو یہ جو ہے حدیث کا معنی اور مفہوم ہے، اور اس تعلق سے جو دو طرح کی احادیث ہیں ان کے درمیان میں علماء نے یہ تطبیقات دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھیجنے کے لیے آپ نے کہا کہ بیمار سے بھاگو کوڑ سے، تو یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک طرح سے شرک کے جو ذرائع ہیں یا اللہ پر عدم توکل کے جو ذرائع ہیں ان سے آدمی ایک طرح سے سد ذریعہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔
اس کی وضاحت اس سے پہلے والے درس میں بھی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔